ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ جن لوگوں کو ہم اقتدار دیں ان کے بنیادی دو کام ہیں، نماز کا محکمہ قائم کریں اور زکوٰۃ کا محکمہ قائم کریں۔ اس وقت پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقوں میں، بلوچستان KPK میں گندم کی کٹائی کا سیزن ہے۔ کسانوں نے، ہمارے بھائیوں نے محنت کی اور اب ان کو اس کا پھل لینے کا شدت سے انتظار ہے۔ اخراجات کیے، بہت زیادہ کوششیں کی۔ پہلے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ان کو اس کا پورا حق ادا فرمائیں۔ کچھ محکمہ موسمیات کی وجہ سے بارشوں کی پیشن گوئیاں بھی کی جا رہی ہیں، تو اکثر لوگ پریشان ہیں کہ ہماری گندم پکی ہوئی ہے، فصل پک کر تیار ہے، بارشیں ہو جائیں گی، کیا ہوگا؟ تو آئیے محترم بھائیوں دیکھیں کہ قرآن و سنت بھی ہماری ان مسائل کی طرف کچھ رہنمائی کرتی ہے، یا صرف سائنسی ایجادات یا سائنس پر ہی ہم نے انحصار کرنا ہے۔ تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسی ٹپس ملتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں، کچھ ایسے قاعدے کلیے ملتے ہیں جن پر ہم عمل کریں تو اللہ احکم الحاکمین کبھی بھی ہمارے مالوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ مسند احمد میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک بندہ راستے میں جا رہا تھا، اس کو آواز آئی عشق حدیقۃ فلان، کہ جاؤ بھائی فلاں بندے کے باغ کو، باغیچے کو، کھیت کو پانی پلاؤ۔ بندہ بڑا حیران ہوا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ آسمان کی طرف دیکھا تو بادلوں کی ایک ٹکڑی جو نا آگے آگے چل رہی ہے۔ یہ بندہ اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ ایک جگہ جا کر یہ ٹکڑی کھڑی ہو گئی، وہاں پر خوب بارش برسی، اور نیچے ایک بزرگ ہیں، وہ کھیت کے اندر جو ہے اس کے اندر اتنا پانی ہوا کہ اس کی منڈیروں سے باہر ابل رہا ہے۔ تو وہ کدال یا جسے ہم کئی کہتے ہیں اپنی پنجابی زبان میں، اس کے ساتھ جب وہ اس کے کونوں کو، منڈیروں کو درست کر رہا ہے، اور لبالب کھیت بھر گیا۔ اور جو ہی اس کا کھیت بھرا تو اس کے ساتھ ہی بارش ختم ہوگی۔ بندے کو بڑا تعجب ہوا، جن بزرگوں کے پاس پہنچا، ساری بات ان سے دہرائی کہ یہ میں نے سنا، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ باقی کسی کے فصل میں بارش نہیں، آپ کی فصل میں بارش ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے فصل کی 3 حصے کرتا ہوں، جب میں کاٹتا ہوں اسی دن اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ کھیت میں سے ہی اللہ کی رضا کے لیے نکال دیتا ہوں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کاٹو اسی دن اللہ کا حق نکال دو۔ دوسرا حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، کھانے پینے کے لیے، اور ایک حصہ بچا کر رکھتا ہوں جو آئندہ میں بیچتا ہوں۔ یہ 3 کام میں کرتا ہوں۔ آج تک اللہ نے میرے مال کو، میرے کھیت کو، میرے کھلیان کو ضائع کیا ہی نہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہمارے پنجاب میں ایک علاقہ ہے، شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ کے دور میں، پچھلے دور سے پہلے کے ایک دور میں، انہوں نے کہا جی کہ جس کے کھیت سے زیادہ جو گندم نکلے گی یا چاول، اس کو ہم انعام دیں گے۔ سیم وہاں پر ایک کاشتکار کے کھیت سے زیادہ گندم نکلی تو کہا آپ کون سا جو ہے وہ بیج استعمال کرتے ہیں، کون سی سپرے لگاتے ہیں، کیا استعمال کرتے ہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث ایک امام صاحب سے، خطیب صاحب سے سنی تھی، آج تک اس پر عمل کر رہا ہوں، اللہ نے کبھی میرے مال کو ضائع نہیں کیا، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ حدیث کیا تھی؟ وہی جو میں نے آپ کو سنا دی۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ والدین اگر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں تو آنے والی اولادیں ہاتھ کھینچ لیتی ہیں۔ سورہ قلم میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بندے نے ایسا ہی کیا، وہ اپنے پھل کو جو ہے تقسیم کرتا، لوگوں کو اس کا حصہ دیتا، کاٹ کر جو ہے یا چن کر پھل۔ تو بیٹوں نے کہا ہمارا باپ تو عجیب آدمی تھا، آدھے سے زیادہ بانٹ دیتا۔ یہ جب BCom MBA کر جو ڈیبٹ پڑھتے ہیں نا ہمارے بھائی کہ کتنے اندر ادھر آنے چاہیے، کتنے باہر جانے چاہیے، تو پھر ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے جب جیب سے پیسے نکلتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم ایسا کریں گے، رات کے وقت ہی جائیں گے، نہ کوئی غریب مسکین آئے، نہ کسی کو کچھ دینا پڑے، سارا پھل اتاریں گے، آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے، چپ کر چلے، چپ کر کے چھپ کر چلے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہاں جا کر دیکھا کیا ہوا، کسرین، کھیت ایسے ہے جسے جل کر راکھ ہو چکے، لیکن ہم تو بھول گئے ہیں،
ہم تو کسی اور کھیت میں آگے کہا نہیں، بھولے نہیں، کھیت وہی ہے، کھیت وہی ہے، جگہ وہی ہے، لیکن ہماری نیتوں کے فطور کی وجہ سے اللہ کم الحاکمین نے ہمارے کھیت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اسی ہی طرح کا ایک واقعہ سورہ کہف میں ہے کہ بندہ بڑا اتراتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے کہ میرے پاس یہ مال ہے، یہ کوٹھیاں ہیں، یہ بینک ہے، یہ بیلنس ہے، یہ کاریں ہیں، یہ پراپرٹی ہے۔ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، اللہ کا حق نہیں ادا کرتا، اللہ اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت گندم کی کٹائی کا سیزن ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو آپ مالدار لوگ ہیں، جن کے کھیت ہیں، جن کی گندم ہے، وہ اللہ کا حق نکالیں۔ اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ عشر 10واں حصہ اگر تو جو ہے بارش کے ذریعے آپ کے کھیت سیراب ہوتے ہیں تو آپ اس کا 10واں حصہ نکالیں گے، اور اگر آپ ٹیوب ویل کے ذریعے، ٹربائن کے ذریعے، موٹر کے ذریعے پانی استعمال کرتے ہیں تو 20واں حساب نکالیں گے۔ آسان کلیہ ہمارے بھائی بتاتے ہیں کہ 100 میں سے بارش والی ہو تو 10 من، اور اپنی محنت سے پانی پلایا ہو، بارش والی ہو تو 20 من، اور اپنی محنت سے جو ہے نا آپ نے اگر جو ہے اس کو پانی پلایا ہو موٹر کے ذریعے تو ہر 10 کے بعد جو ہے وہ 1 من۔ شاید میں اپنی بات کو صحیح سمجھا نہیں سکا کہ جس زمین کو بارش کے ذریعے سیراب کیا جائے اللہ کی طرف سے، اس پر آپ کوئی مشقت نہ کریں تو آپ کے پاس 10 من ہیں، تو اس میں سے آپ 1 من اللہ کے راستے میں رکھیں گے، 9 من اپنے لیے رکھیں گے، اور اگر آپ نے محنت مشقت کی ہے تو اس میں جب 20 من ہوں گے تو 19 من جو ہے آپ اپنے لیے رکھیں گے، 1 من اللہ کے راستے میں دیں گے، اسی کھیت میں سے اس کو اکٹھا کر کے لوگوں کا حق ان کو پہنچائیں گے۔ جب آپ اس قاعدے کلیے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ نہ ہماری یہ گندمیں ضائع ہوں گی، نہ ہمارے پیسے ضائع ہوں گے، نہ ہمارے فیکٹریوں کے کاروبار ختم ہوں گے، نہ ہمارے بینک بیلنس ختم ہوں گے۔ جب ہم اللہ کا حق نہیں دیں گے تو اللہ ہمارے مالوں کو بھی ضائع کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم حکومت دیں ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کیا کریں؟ اقیم الصلاۃ، نماز کا محکمہ قائم کریں، ساتھ زکوٰۃ کا محکمہ قائم کریں۔ تو خذ من اغنیائہم، امیروں سے لی جائے، ترد فی فقرائہم، غرباء میں تقسیم کی جائے، 1 بار 2 بار 3 بار اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دیں گے، چوتھی بار وہ اتنا سٹیبل ہو جائے گا الحمدللہ، اتنا کاروبار کرنے کے قابل ہوگا، وہ لائن میں لگ کر آٹا لینے والوں میں سے نہیں ہوگا، وہ یہ 2 نمبر ردی آٹے والے کی لائن میں کھڑا ہو کر بھوسا اپنے گھر کو نہیں لے کر آئے گا، بلکہ آپ اس کا حق اس کو ادا کریں گے، عزت کے ساتھ اس کے گھر میں جا کر پہنچائیں گے، الحمدللہ وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اس کو کسی کا آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور بیت المال کے محکمے پر جو لوگ ہوں وہ ایماندار ہوں، ایمانداری سے اس چیز کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ اگر لوگ مالوں میں سے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں تو اللہ ان پر رحمت کی بارشوں کا ایک قطرہ تک نہ برسائیں اگر زمین میں اللہ کی دوسری مخلوقات جانور نہ رہتے ہوں۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، سیزن ہے کٹائی کا، اپنی گندموں کو کاٹیں۔ پھر کہتے ہیں، یہ ایک بندہ کہتا ہے میں تو جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تو میری گندم کیوں جل گئی، ساتھ والے کی کیوں نہیں جلی؟ میں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میرا کیوں نقصان ہو گیا کہ ساتھ والے کا نقصان ہو رہا تھا؟ تو اماں جی عائشہ صدیقہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اماں جی نے حضور سے پوچھا، حضور میں تو نیک لوگ بھی ہوں، فرمایا یبعث علی نیاتہم، پھر ان کی نیتوں کے مطابق ان کو ان کا اجر و ثواب دے گا۔ اگر ارد گرد والا گناہ گار بندہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اس کی زمین پر آفت آتی ہے، درمیان میں ایک نیک بندہ اس کی زمین بھی جل جاتی ہے، فصل ضائع ہو جاتی ہے، بارش سے مر جاتی ہے، تو اللہ اس کو اس کا صلہ کسی اور طریقے سے دے دیں گے۔ نیکسٹ ایئر شاید اللہ اس کو اس کا ڈبل عطا فرما دیں، یا اللہ اس کے کسی اور مال میں برکت فرما دیں، یا اللہ اس پر آنے والی کسی اور مصیبت کو دور کر دیں۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ اپنے مالوں کا حق ادا کیجیے، اپنے بھائیوں کا خیال رکھیے، اور مدارس آپ کے مصرف کا بہترین ذریعہ ہیں، جہاں پر اللہ کا دین پڑھنے والے، اللہ کا دین سیکھنے والے مستحق طلباء ہیں۔ آپ وہاں جا کر مدارس میں اپنی زکوٰۃ کا یہ جو عشر ہے یہ دیں، اور اپنے عزیز و اقارب میں بھی اس کو تقسیم کریں۔ اللہ ہمارے مالوں کی حفاظت فرمائے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔